اب دو تین چیزیں اور بیان کر کے بات کرتے ہیں۔ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے، نوٹ کر لو میری بات، گناہ کرنے سے دشمنی بڑھتی ہے، نفرت بڑھتی ہے۔ دو دوستوں میں درار پیدا کیوں ہوتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ دو رشتہ داروں میں پھوٹ کیوں پڑتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ما توادا اسلامی، جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب دو لوگ ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان نفرت تب پیدا ہوتی ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کو ناراض کرتا ہے، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، رمضان آنے والا، رمضان کے اندر ایک رات ہے شب قدر۔ ایک رات کی فضیلت یہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں کیلکولیٹ کرو گے کیلکولیٹر پر 84 سال۔ کیا مطلب؟ ایک رات میں قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا 84 سال قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ۔ ایک رات نماز پڑھو گے 84 سال نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی رات شب قدر ہے؟ مولوی صاحب نہیں پتا۔ اتنا پتا ہے رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں ہے، لیکن کون سی رات ہے نہیں پتا۔ جانتے ہو شب قدر کون سی رات ہے؟ یہ علم اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارنے والا تھا، مگر دو صحابی آپس میں لڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا۔ اگر وہ نہ لڑے ہوتے اور آپس میں اختلاف نہ کیا ہوتا انہوں نے شب قدر کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ بتا دیتا کہ 25ویں رات شب قدر ہے یا 27ویں رات شب قدر ہے یا 23ویں رات شب قدر ہے۔ دو لوگوں نے جھگڑا کیا، اللہ نے شب قدر کا علم اٹھا لیا۔ اختلاف ہمیشہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے میرے پیارے سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے اقیموا صفوفکم، میرے صحابہ نماز صحیح کر لو، صفیں درست کر لو، اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو درست کر لو۔ لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِکُمْ، اے میرے صحابہ تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بیچ میں دوری پیدا کر دے گا۔ یعنی ایک سنت آپ چھوڑیں گے نماز کے اندر، اگر سب کو سیدھا نہیں کریں گے اور قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں دوری پیدا کر دے گا۔ اور آج دوری پیدا ہو گئی ہے میرے۔ ویڈیو دیکھا آپ نے؟ فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آ گیا ہے، ایک مسلمان کو چند نوجوان پکڑتے ہیں، جیسے آج کل بہت سارے مسلمانوں کو موب لنچنگ کے لیے پکڑ کے ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو پکڑ کے کہتے ہیں تو بتا اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تو بتا تو فلاں فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ اس کے منہ سے زبردستی یہ نعرہ نکلواتے ہیں اور تب اس کو جانے دیتے ہیں یہ مسلمان مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک مسلک کا عالم گرفتار ہوتا ہے، دوسرے مسلک کا کہ لوگ خوشی مناتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا دوسرے مسلک کا عالم گرفتار۔ لگے گی آگ تو گھر اور بھی آئیں گے زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میرے بھائی جب نفرت کی آگ لگے گی تو دوسروں کے گھر بھی جلیں گے، صرف ایک انسان کا گھر نہیں جلے گا۔ اگر آج جماعت اہل حدیث کا کوئی عالم اگر مصیبت میں ہے اور دوسرے مسلک کے لوگ خوشی منانے صاحب چلو اہل حدیثوں کا مولوی گرفتار ہو گیا اور مصیبت میں پھنس گیا، تو آج ہم نے دیکھا ابھی حال میں معاملہ پیش آیا، مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے ممبئی کے بریلوی مسلک کے عالم ہیں، ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے عالم ہیں۔ ان کو ابھی جونا گڑھ کے اندر انہوں نے ایک بیان میں ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر کی وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیا پولیس نے، حالانکہ ضمانت مل گئی ہے، فی الحال وہ رہا ہو گئے، لیکن ابھی کیس چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر مسائل آئے، مصیبتیں آئیں، آج وہ بیچارے انڈیا کے باہر ہیں، ان کو لے کر کے کتنے لوگوں نے بڑی خوشی منائی کہ چلو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک اریسٹ ہو گئے، باہر چلے گئے اور انڈیا سے باہر چلے گئے، لوگوں نے خوشی منائی، ان کا ادارہ بند ہو گیا، ان کا اسکول بند ہو گیا، ان کا چینل بینڈ کر دیا، لوگوں نے خوشی منائی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ آپس میں نفرت اور عداوت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں دنیا میں اور جانتے ہو ایک نقصان اور ہے گناہ کا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے
تو اس کے بیوی اور بچوں کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے. بچے نافرمان کیوں ہیں؟ بیوی نافرمان کیوں ہے؟ کبھی غور کرنا. باپ گٹکھا کھا رہا ہے، باپ بیڑی پی رہا ہے، باپ سگریٹ پی رہا ہے، باپ شراب پی رہا ہے، اور یہ امید کرتا ہے میرا بیٹا پانچوں ٹائم کا نمازی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. لیکن اگر باپ اگر بدچلن ہے تو اولاد بھی بدچلن ہوگی میرے بھائی. اگر ماں بدچلن ہے تو بیٹیاں بھی بدچلن ہوگی. ماں باپ کا اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر. اس لیے اگر چاہتے ہو ہمارے بچے صحیح ہو جائیں، ہماری بیٹیاں صحیح ہو جائیں، تو اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیں اچھا بنانا پڑے گا. جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے ہماری اولاد کی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نہیں کرے گا. اسی لیے قرآن ہم سے یہ کہتا ہے اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہ تو ہو گئے گناہوں کے نقصانات. اب تقریر کا آخری پوائنٹ کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں. کیا ایسا کریں ہم کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں؟ قرآن ہمیں طریقہ بتاتا ہے. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے دونوں کنارے پر. فجر کی نماز بھی قائم کرو اور مغرب کی نماز بھی قائم کرو. دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز قائم کرو، یعنی عشاء کی نماز بھی پڑھو. یا 3 نمازوں کا ذکر ہوا، حالانکہ نماز 5 ٹائم کی. اللہ کہہ رہا ہے دن کے دونوں حصے میں نماز قائم کرو اور رات کے حصے میں نماز قائم کرو. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کیونکہ نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت سارے گناہوں سے بچیں گے. ہمارے بہت سارے نوجوان میں جانتا ہوں انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھی میرے پاس واٹس ایپ پر ایسے نوجوانوں کا میسج بھی آتا ہے، شیخ صاحب ایک گندی عادت میں پڑا ہوا ہوں، دعا کر دیجئے میرے لیے، اللہ مجھے اصلاح، مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے. طریقہ میں قرآن کا آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی. بے حیائی اور برائی سے نماز روکے گی میرے بھائی. جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت ساری گندگی سے آپ، شراب پینے والا اگر شراب بھی پی رہا اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. جب نماز کی پابندی کرے گا تو شراب کے اڈے پر نہیں جائے گا. جب وہ اپنے دل میں یہ طے کر لے گا کہ یہ 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، جب دوست لوگ کہیں گے چلو شراب کے اڈے پہ چلو، کہے گا نہیں یار شراب پی لوں گا تو عشاء کیسے پڑھوں گا، فجر کیسے پڑھوں گا. شراب کی عادت چھوٹ جائے. موبائل پر گندی چیزیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو جو انسان ناپاک کر لیتا تھا، جب اسے اس بات کی چنتا ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، وہ موبائل کو بند کر دے گا، اپنے آپ کو دور کرے گا، نہیں مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اپنے دل میں یہ عہد کر لو میرے نوجوان ساتھیوں، اگر اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنے دل میں یہ عہد کر لو مجھے نماز کی پابندی کرنی ہے. اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کیمرہ لگا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر، کٹیہار اسٹیشن پہ بھی لگا ہوا ہے، پٹنہ اسٹیشن پر بھی لگا ہوا ہے، بڑے بڑے مال میں لگا ہوتا ہے. کیمرہ کیوں لگا رہتا ہے؟ اس کیمرے کا نام کیا ہوتا ہے؟ CCTV کیمرہ، سیکیورٹی کیمرہ. اس کیمرے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چور چوری کرنے کے پہلے سوچ لے تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کسی لڑکی کو چھیڑنے والا سوچ لے تیری تصویر آ رہی ہے کیمرے کے اندر. کیمرہ کا ڈر چور کو خبردار کر دیتا ہے، چھیڑنے والے کو خبردار کر دیتا. نہیں، غلط کام مت کرنا، کیمرہ ریکارڈ کرنا. دنیا کے کیمرے سے ڈرنے والوں، اللہ کا کیمرہ بھی آن ہے 24 گھنٹے. اللہ کی نظر تمہارے اوپر 24 گھنٹے ہے. اللہ کے فرشتے اپنے کیمرے میں سب ریکارڈ کر رہے ہیں اور اللہ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے کرامن کاتبین تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. ما يلفظ من قول
الا لدیہ رقیب عتید. بندہ جب اپنے منہ سے کوئی لفظ بھی نکالتا ہے فرشتے اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ دل میں ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، انسان گناہوں سے بچے گا. اور گناہوں سے بچنا ہے تو تیسرا کام یہ کرو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو. قرآن کے اندر یہ کمال ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے کلام کا نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. یہ قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے اور یہ قرآن لوگوں کے لیے رحمت ہے. قرآن میں بخار کا علاج نہیں ہے، قرآن میں زکام کا علاج نہیں ہے، قرآن میں ہماری روح کی بیماریوں کا علاج ہے. قرآن ہمارے روح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، قرآن ہماری روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو میرے بھائی. آج کے دور میں تو موبائل موجود ہے، موبائل پر قرآن کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو. ڈیلی کوشش کرو آدھا پارہ، 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ، جتنی اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے ڈیلی قرآن کی تلاوت کرو. بہت سارے گناہوں سے آپ بچو گے. تیسرا کام بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو. الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے. اپنی عادت بنا لو. زکوٰۃ تو جو دینا ہے دینا ہے. 1 لاکھ روپیہ اللہ نے مجھے دیا، مجھے 2,500 زکوٰۃ دینا ہے. 1 کروڑ دیا ہے، 2.5 لاکھ دینا ہے، وہ تو زکوٰۃ ہے. صدقہ خیرات. نوکری کرنے والا ایک اپنے اوپر پابندی کر لے. 50,000 روپیہ نوکری میں تنخواہ مل رہی ہے، 50,000 بہت ہوتا ہے، ہر مہینے 500 روپیہ میں صدقہ کروں. زکوٰۃ جو سال میں دیتا ہوں وہ الگ ہے، صدقہ کروں گا. دکاندار ہے، دکان پر ڈیلی 1000 کی بکری کرتا ہے، طے کر لے 1000 کی بکری ہو رہی ہے، 50 روپیہ روز صدقہ کرو. صدقہ کرنے کو اپنی زندگی کی عادت بنا لو. اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ساری مصیبتوں کو اللہ ٹال دے گا، بہت سارے گناہوں سے بچائے گا، بہت سارے ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے مصیبتوں سے اور گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے. اور پھر بھی اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ نہیں کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے. توبہ کرنے والا ظالم نہیں ہے. تو لوگ ایک کہاوت ہے کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اگر کوئی سدھر جائے تو لوگ کہتے ہیں یار سدھر گیا، مگر جو سدھر جائے، جو سچی توبہ کر لے، اللہ کا قانون نرالا ہے، اللہ کی رحمت نرالی ہے. جو سچے دل سے توبہ کر لے اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. کل تک اس نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو کنورٹ کر دے گا نیکیوں میں. اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائے گی اگر سچی توبہ کرے گا. اور سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ آخری بات بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لو اور بات ختم کرتے ہیں. میں بھی بیمار ہو گیا. آج اتفاق سے منیہاری گھاٹ سے کٹیہار تک بائک پر بیٹھ کے آیا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، سردی کا کافی اثر ہو گیا. مجھے تو لگا کہ تقریر بھی ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، لیکن اللہ جزائے خیر دے، یہاں کے لوگوں نے دوا وغیرہ کھلائی اور وکس وغیرہ کی بھاپ لے کے میں آیا تو آپ کے سامنے میں تقریر کر پایا ہوں. یہ اللہ کی توفیق ہے میرے بھائی، اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اتنی باتیں رکھ دی. یہ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جب ہم توبہ کریں تو قرآن کہتا ہے صرف توبہ نہیں کرنا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سچی توبہ کرنا ہے. سچی توبہ کیسی ہوتی ہے؟ نوٹ کر لو. سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر 3 کنڈیشن پائی جائے. پہلی کنڈیشن یہ ہے آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیجیے. شرابی توبہ کرنا چاہتا ہے شراب چھوڑ دے. زانی توبہ کرنا چاہتا ہے زنا چھوڑ دے. بے نمازی توبہ کرنا چاہتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے. جس گناہ میں آپ مبتلا ہے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیجیے. پہلا کام. دوسرا کام، اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس کہ یار میں غلط کرتا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ احساس ہونا چاہیے. اگر یہ احساس ہے کہ میں نے غلط کیا تو یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. اور اگر گناہ پر یہ احساس بھی نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ غلط آپ نے کام کیا اور آپ اپنے دوستوں میں فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو یہ ڈھٹائی ہے، یہ چوری اور سینہ زوری ہے. اور یاد رکھو جو اپنے گناہوں پر اتراتا ہے، گناہوں پر ڈھٹائی کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے اس کی مغفرت کا چانس بہت کم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں سب کی معافی ہو سکتی ہے مگر اس کی معافی نہیں ہوگی جو کھلم کھلا گناہ کرے۔ تو پہلا کام گناہ کو چھوڑ دے، دوسرا کام گناہ پر شرمندہ ہو، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ آئندہ فیوچر میں بھوشیہ میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ پکا ارادہ، یہ نہیں کہ شام کو توبہ کر لی صبح کو پھر وہی کام کرنے لگا۔ پکا ارادہ کر کے مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر ہیں تو سچی توبہ ہے۔ اور چوتھی چیز اور شامل کر لو، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا پیسہ لے لیا ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگ لو اور اس کا جو حق لیا ہے وہ حق دے دو، تب آپ کی توبہ اللہ کیا قبول ہوگی۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں یہ ہمارا جو جلسہ ہے یہ مدرسہ تحفیظ القرآن مدرسہ اسلامیہ سیما پور کی طرف سے یہ پروگرام ہوا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اتنا بڑا پنڈال اور یہ تمام علماء کو بلایا گیا ہے، اور یہ پورا انتظام چندے سے ہوتا ہے۔ اور